اب ان کو جس کو کھولتے ہیں متی کی انجیل اس کا نامہ باب، متی کی انجیل نامہ باب اس کی 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل نامہ باب 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ خداوند کے مقدس کلام میں جو لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور اس کا جانا آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کے کلام کو ہم کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں کہ جہاں کلام کھولتا ہے وہاں آسمان کھلتا ہے۔ تو خدا کے کلام کو جب کھولا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر کلیسیا کا وجود موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس خدا کا کلام ہے۔ اگر آج ہم یہاں جمع ہیں تو ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے کہ خدا کا کلام ہم سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں۔ اور کلیسیاؤں کی یہ ضرورت بھی ہے کہ خدا کے کلام کو سیکھا جائے اور اس کو سیکھ کر سکھایا جائے۔ کتاب مقدس میں سے جو پیسج ہم نے پڑھا، اس پیسج کے اندر چند ایک باتیں ہیں جو آج ان لمحات میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر غور کریں۔ 35ویں آیت جو نامہ باب کی ہے اس میں اور 36ویں آیت میں ہمیں ایک معتبر ہستی نظر آتی ہے جو ہمارا رہنما ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، بلکہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور وہی ہے جو خلقت کا مبدا ہے اور زمین اور آسمان اس کے وسیلہ سے بنائے گئے ہیں۔ سب کچھ کا خالق، سب کچھ اس کے وسیلہ سے اور سب کچھ اس کے لیے ہے۔ آج ہم اسی کے پاک نام سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم اسی نام کے وسیلہ سے یہاں جمع ہیں۔ اس ہستی کا جاننا بہت ضروری ہے، لیکن میں یہ کہوں گا ساری عمر گزر جاتی ہے۔ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں 32 سال ہو گئے مجھے خدمت میں، لیکن ابھی تک مجھے یسوع جو ہے پورے طور سے سمجھ نہیں آیا۔ میں بھی سیکھ رہا ہوں کہ یسوع کیسا ہے، یسوع کی ذات، یسوع کی شخصیت، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن تو بھی جیسا وہ ہے اس کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر جب آیا تو اس نے آ کر 30 سال عام زندگی گزاری اپنے خاندان میں، لیکن جب 30 سال کا ہو گیا تو اس نے اپنے اس پرپس کو، اس مقصد کو، اس رویا کو جس کے لیے وہ آیا تھا اس کو پورا کرنا شروع کیا۔ اس کی خدمت کے 3 سال یا 3.5 سال جو ہیں وہ بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ خدمت کر رہا تھا تو سب شہروں اور گاؤں کے اندر جتنے بھی اس کے سامنے شہر تھے، جتنے بھی گاؤں تھے، سب میں وہ پھرتا رہا۔ اس کے اندر یہ بوجھ تھا کہ وہ ہر شہر کے اندر جائے، ہر گاؤں کے اندر جائے۔ اور وہ کیوں جانا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنی منسٹری کو کرے، اپنی خدمت کو کرے۔ اور اس کی خدمت کا فوکس جو ہے وہ اس حوالے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی خدمت جو تھی وہ 3 فولڈ تھی۔ 3 فولڈ خدمت وہ کرنے والا شخص تھا، صرف پھرنے والا شخص نہیں تھا۔ آج ہمیں بہت سارے خادم ایسے نظر آتے ہیں جو محض پھرنا پسند کرتے ہیں،
हाउस टू हाउस, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, विलेज टू विलेज, सिटी टू सिटी, बल्कि मुल्कों में भी जाना पसंद करते हैं। लेकिन महज फिरना काफी नहीं है, हमें अपने इस निजात हिंदा का नमूना लेना है कि उसके पास 3 फोल्ड खिदमत थी। और पहला फोल्ड जो है वो बहुत ही जबरदस्त है कि वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। उसके पास तालीम की खिदमत थी, टीचिंग मिनिस्ट्री थी उसके पास, एक पूरी खिदमत, एक पूरी मिनिस्ट्री। उसके अंदर एक बोझ था कि वहां पर इबादत खानों के अंदर ना सिर्फ आम लोग बल्कि वहां पर जो उस्ताद कहलाते हैं, वो जो रबी कहलाते हैं, वो भी उसकी तालीम को सुन सके और दुरुस्त तालीम से वाकिफ हो सके। याद रखें, महज तालीम को भी हासिल करना काफी नहीं, बल्कि दुरुस्त तालीम को हासिल करना जरूरी है। दुरुस्त तालीम किताब मुकद्दस में आज पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के पास क्या था? एक तो खुद वो सच्चाई का मंबा था, उसने बार बार ऐलान किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो सच्चाई का मंबा, सच्चाई का सोर्स था। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर वो सारा इल्हाम था जो खुदा बाप की जात में पाया जाता है। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर वो सारा इल्हाम था जो रूह कुद्दस की कुदरत में पाया जाता है। उसके अंदर वो सारा इल्हाम था जो उसकी अपनी शख्सी जात में पाया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं उसके पास एक ठोस और जामिया तालीम, शरीयत मौजूद है। और इसका नमूना हमें उस जगह पर नजर आता है जब वो बियाबान के अंदर अबलीस से बातें करता है और बार बार उसके अंदर से कलाम निकलता है। और कलाम के वसीला से हम जानते हैं उसने बियाबान के अंदर अबलीस पर फतह पाया। तो तालीम लेकर वो आया था, तालीम देना चाहता था। आज के इस 21वीं सदी के चर्च को जरूरत है कि इसको एजुकेट किया जाए। और मैं दाद देता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर आशिक संधू साहब को, उनका बड़ा बोझ है कि पाकिस्तान के अंदर शहर ब शहर जो है वो तालीम दी जाए और लोग तालीम पाएं। और इस तरह से क्या होगा, आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि अच्छे उस्ताद जो है वो सामने आएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास टीचिंग की खिदमत थी। दूसरे नंबर पर लिखा वो बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता था। वो मनादी करता था, प्रीचिंग उसके पास है। इसको प्रीचिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, मनादी। और मनादी एक ही मनादी थी। जब हम मत्ती की इंजील को खोलते हैं तो शुरू में हमें नजर आता है कि यूहन्ना भी मनादी करता था। और बिल्कुल उसके सेम हमें नजर आता है कि यीशु मसीह भी मनादी करता है। अगर यूहन्ना बादशाही की मनादी करता है तो यीशु मसीह भी बादशाही की मनादी करता है। और भी बहुत सारे लोगों को हम कोड कर सकते हैं, लेकिन हमें इन दो शख्सियत को सीखकर हमें भी अपनी मनादी इधर उधर से नहीं पकड़ने की जरूरत है, बल्कि हमें भी बादशाही की खुशखबरी की मनादी करने की जरूरत है। आज जब हम दुनिया के अंदर खादमों पर निगाह करते हैं, लीडर्स पर निगाह करते हैं, तो कई बार वो बादशाही की खुशखबरी की मनादी करने की बजाय वो कुछ और ही मनादी करते हैं। और मैं समझता हूँ जिनके पास बादशाही की खुशखबरी होगी वो बादशाह की क्या करेंगे, मनादी करेंगे। वो उसकी खुशखबरी से वो उसके बारे में बताएंगे कि बादशाही है क्या, बादशाही के दरवाजे कैसे खुलते हैं, बादशाही के अंदर जाया कैसे जा सकता है, और बादशाही कितने वक्त के लिए, बादशाही जो है वो कहां पर होगी, कैसी होगी, बादशाही का बादशाह कौन होगा। तो बादशाही की खुशखबरी की मनादी यीशु मसीह करता था, गोया उसके पास एक प्रीचिंग मिनिस्ट्री थी। तीसरे नंबर पर लिखा है हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। हीलिंग मिनिस्ट्री, शफा की खिदमत, और उसके अंदर वो बीमारियों को भी दूर करता है और कमजोरियों को भी दूर करता है। और चारों अनाजील के अंदर आप पढ़ कर देख लें कि वो लोगों की कमजोरियों को दूर करता रहा, वो लोगों की बीमारियों को दूर करता रहा। ये पैसेज जो हमने पढ़ा इससे ऊपर एक बड़ा मौजज़ा है, जहां पर हम 32वीं आयत से 34वीं आयत तक देखते हैं कि एक शख्स के अंदर गूंगी बदरूह है। और उस इलाका के अंदर जब यीशु पहुंचा है तो लिखा है जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरूह थी उसके पास लाए और जब वो बदरूह निकाल दी गई
तो गूंगा बोलने लगा। देखिए, लोग गूंगे को उसके पास लाए हैं, और अगर उसके पास इख्तियार ना होता, अगर उसके पास हीलिंग मिनिस्ट्री ना होती, अगर उसके पास शिफा की खिदमत ना होती, तो वो गूंगा कभी भी बोलने के लायक ना बनता। और इसके साथ साथ लिखा है, लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। पूरे इस्राएल को लोगों ने कोड किया कि उसमें ऐसा नहीं देखा गया कि कोई गूंगा बोलने लग जाए। ये सिर्फ यीशु के पास हमें खिदमत नजर आती है कि गूंगा बोलने लग गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आज भी लोग टीचिंग मिनिस्ट्री करने की कोशिश करते हैं, प्रीचिंग मिनिस्ट्री करने की कोशिश करते हैं, और हीलिंग पर जाकर कई बार आजमाइश में पड़ जाते हैं। मेरी पैदाइश इस्लामाबाद की नहीं है, लेकिन मैं गोद में इस्लामाबाद आया था, और इस वक्त 52 इयर्स मेरी एज है। तो मैंने होश इस्लामाबाद में संभाला, यहाँ पर ही मैं पढ़ा, यहाँ पर ही मैंने खिदमत स्टार्ट की, और यहीं पर आगे खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इसके साथ साथ दूसरे इलाकों तक लेकर जाता है। यहाँ मैंने देखा कुछ खादम ऐसे जिनकी मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ बात कर रहा हूं। मैंने देखा अपनी खिदमत के अंदर, मैंने देखा कि कुछ खादम बहुत अरूज पर खिदमत कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किसने आकर उन्हें ये तालीम दे दी कि बस हर मरीज आपसे ठीक होना चाहिए, हर बीमार आपसे ठीक होना चाहिए। और हुआ क्या कि उन्होंने फिर 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और पहले एक शख्स ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, और करते करते तमाम लोग, बावलपिंडी इस्लामाबाद की जो लीडरशिप है और आम कलीसिया भी, बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि ये शख्स खादम तो है, लेकिन ये काला इल्म पढ़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो बीमार मेरे पास लाया जाए वो शिफा पा जाए, सिर्फ इसलिए ट्रैक से उतर गया। और आज उस खादम का नाम भी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई लेना पसंद नहीं करता, बल्कि लोग भूल ही गए हैं कि वो भी कोई खादम होता था। लेकिन एक वक्त था कि उसकी खिदमत थी, पिंडी के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी। लेकिन क्या हुआ? खिदमत तबाह हो गई। मैं ये कहूंगा कि 21वीं सदी के अंदर हमें वो खिदमत करनी है जो मसीह की खिदमत है। हमें ना काला इल्म चाहिए, ना पीला इल्म चाहिए, बल्कि हमें यीशु की तालीम चाहिए। हमें तालीम से वाकिफ होना बड़ा जरूरी है। किताब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद। और गौर से सुने, मैं ये कहूँगा, बहुत सारे खादमीन दोस्त बैठे हुए हैं, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी आने वाले दिनों में खिदमत करेंगे। मैं ये कहूँगा, अगर यीशु किसी बीमार को अच्छा करना नहीं चाहता तो मैं कौन होता हूँ तो उसके लिए उसको अच्छा करूँ। एक शख्स की मैं किताब पढ़ रहा था, 27वें कुव्वत, वो बात करता है, वो कहता है 100 चिड़ियां उड़ रही हों, मैं उनके लिए दुआ करूं कि ये उड़ती रहें, और कहता है कि उनमें से 99 गिर जाएं, एक उड़ती रहे तो मैं 99 को नहीं देखूंगा, उस एक के लिए शुक्र करूंगा कि खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया। उस किताब का नाम है 27वें कुव्वत। तो मेरे से कई बार हम उलझ जाते हैं, और इब्लीस का बड़ा काम है वो हमें उलझा देता है। याद रखें, खिदमत में उलझने आती रहती हैं, लेकिन हमने उलझना नहीं है। मुश्किलात आती रही हैं, रहेंगी, लेकिन हमने कभी मुश्किलात में दाखिल नहीं होना। मुश्किलात से आपको यीशु निकालेगा। तो आज सबसे पहले मैंने 35वीं और 36वीं आयत पर आपका ध्यान लगाया है कि यीशु 3-fold खिदमत करता था। उसके पास टीचिंग मिनिस्ट्री थी, उसके पास प्रीचिंग मिनिस्ट्री थी, उसके पास हीलिंग मिनिस्ट्री थी। आज के खादम के पास भी इन तीनों खिदमात का होना लाजम है। अगर किसी खादम के पास ये होगा तो वो फिर खादम कभी भी इब्लीस से शर्मिंदा नहीं हो सकता, बल्कि वो लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि इन्हीं हालात में जब वो तालीम दे रहा है, बादशाह की खुशखबरी की मनादी कर रहा है, बीमारों को और कमजोरों को चंगा कर रहा है, तो लिखा है जब उसने भीड़ को देखा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया।
الفاظ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے. پہلے وہ بھیڑ کا لفظ آیا, پھر لوگوں کی بات کی گئی ہے. اس بھیڑ پر اسے ترس آیا, اور یسوع کی زندگی میں ہم ایک اور خوبی دیکھتے ہیں کہ وہ ترس سے بھرا ہوا شخص تھا. اسے ترس آتا تھا. آج بھی مؤثر خدمت ترس کے ساتھ ہے. جس زندگی میں خود ترس نہیں, وہ روحوں پر کیا ترس ہے. خدمت ترس کے ساتھ. اسے بھیڑ پر ترس آیا. کیوں ترس آیا؟ یہاں ایک بڑی وجہ ہے, اور وہ ہے وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا. ان بھیڑوں کی مانند جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. چرواہے کے بغیر بھیڑیں, چرواہے کے بغیر لوگ. اور حالت کیسی ہے؟ دو الفاظ آئے ہیں, خستہ حال اور پراگندہ. خستہ حال, پراگندہ ہے. ایسے لوگ جن کی حالت اچھی نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں, یہ جو یہاں کھڑا ہے یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, وہ خود کہتا ہے کہ بھیڑوں کا چرواہا میں ہوں, بلکہ وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. لیکن یہ بھیڑ جو اسے نظر آئی ہے, اس کو ترس اس لیے آیا کہ کوئی ان کا چرواہا نہیں. اور یہاں یسوع صرف اس بھیڑ کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اگلی آیت میں لکھا ہے, تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے. وہ اوورآل پوری دنیا کے اندر پوری پاپولیشن کی بات کر رہا تھا. وہ اس وقت سے لے کے زمانوں کے آخر تک کے لوگوں کی بات کر رہا تھا. وہ وہاں موجود مجمع کی بات نہیں کر رہا تھا, وہ وہاں موجود بھیڑ کی بات نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ اس وقت سے لے کے زمانوں کے اینڈ تک, آخری وقت تک لوگوں کی بات کر رہا تھا. اور میں آپ کا دھیان چاہوں گا, اگر آج ہم غور کریں تو یہ فصل جو ہے یہ واقعی بہت ہے, اور ابھی پتہ نہیں کتنے عرصہ تک دنیا قائم ہے. یہ فصل بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی. اور آج میں سروے پڑھ رہا تھا, 2020 کا سروے یہ بتاتا ہے کہ 7.84 بلین لوگ دنیا کے اندر ہیں. یہ ساری کی ساری, اور کہا جاتا ہے تقریباً جو ہے 8 ارب لوگ دنیا کے اندر ہیں. کتنے ارب؟ 8 ارب. تو 8 ارب لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ ہے, ایک بڑی فصل. اور ان میں سے تقریباً 2 بلین 2 ارب لوگ مسیحی ہیں. اور آپ غور کریں کہ وہ 2 ارب لوگ جو مسیحی کہلاتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے گروپس کو کا موازنہ کر سکتے ہیں. جس کلیسیا کے ہم پاسبان ہیں اس پر نگاہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جو منادی کرنے والے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو تعلیم دینے والے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ہیلنگ منسٹری کر رہے ہیں. شاید آٹے میں نمک, یا بعض کلیسیاں آپ کو ایسے ملیں گی کہ ان میں صرف پاسبان ہی بھاگا پھرتا ہے, کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے, کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے. سالگرہ بھی انہیں دیکھنی ہے, کوئی مر گیا جنازہ بھی انہیں کرنا ہے, نکاح بھی انہیں کرنا ہے. سب کچھ اس نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور اتوار کو پریچنگ بھی اس نے کرنی ہے, پھر کہیں دوسرے شہر بلا لیا ادھر بھی اس نے جانا ہے, اکیلا شخص. اور ایسا لگتا ہے کئی بار کہ ون مین شو کلیسیا کر رہی ہے. بعض کلیسیاں ہیں جو سیکھ کر چند ایک لوگوں کو مخصوص کرتی ہیں, ایلڈر ہے, ڈیکن ہے, ایونجلسٹ ہے, اور ایسے استاد ہے جی یہ بائبل اسٹڈی لیتا ہے, کچھ لوگ ہیں. لیکن اوورآل میں آپ کا دھیان چاہوں گا کہ 2 ارب لوگوں میں سے فرض کر لیں کہ آدھے لوگ خدمت کر رہے ہیں, 1 ارب خدمت کر رہا ہے, تو باقی کتنے بچ گئے؟ وہ 1 ارب جو ساتھی ہے مسیحی ہیں, وہ بھی ایک فصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 6 ارب غیر اقوام ہیں وہ بھی ایک فصل ہے. اور اگر 1 ارب لوگ کام کر رہے ہیں تو ہر ایک کے حصے میں 7 لوگ آتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں؟ 7. اور اگر اس میں سے آدھے کام کر رہے ہیں اور آدھے نہیں کام کر رہے تو پھر ہر ایک کے حصے میں 14 لوگ آئیں گے. اور اگر 50 کروڑ میں سے بھی 25 کروڑ کام کر رہے ہیں تو ہر ایک کے حصے میں 28 لوگ آئیں گے. اور اگر آپ غور کریں ہماری کلیسیا میں
ایک بندہ 500 بندوں کو سنبھال رہا ہے، 500 کا بوجھ اس کے اوپر ہے، اگر بیچ میں سے کوئی آدھے لے لے تو بوجھ بانٹا نہیں جائے گا جی؟ کیوں جی؟ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جو خستہ حال. آج بعض کلیسیاں دعویٰ کرتے ہیں ہم بڑی کلیسیا، ہم مین لائن چرچز، لیکن پوچھ کر دیکھ لیں ان کو پادری کا نام بھی نہیں آتا ہوتا کہ یہ ہمارا پادری ہے. وجہ کیا ہے کہ پادری صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ 2000 3000 کی کلیسیا کو خادم جو ہے وہ جا کر وزٹ کر لے. ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ اسی میں فخر کرتے ہیں ہمارے پاس اتنے شہر ہیں جی، اتنے گاؤں ہیں جی، اتنے ہزاروں کی کلیسیا ہے. اس کی نسبت چھوٹی کلیسیا جو ہے وہ ہر ایک ممبر سے واقف ہوتی ہے، ہر ایک بھیڑ سے کیا ہوتی ہے؟ واقف ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مسیح کا گواہ بن جائے. اور مسیحیت کے اندر یہی اصول ہے. یسوع مسیح جب آسمان پر گیا تھا تو جانے سے پہلے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ 12 ہو یا 120 ہو تو چلو ادھے جڑے نہ ٹھہر کے روح واسطے تو باقی جڑے چھٹی، باقی ممبر بن جائے. نہیں، جتنے تھے سب کو اس نے کہا اسی شہر میں ٹھہرے رہو، جب تمہیں قوت کا لباس مل جائے گا تو پھر تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے جی؟ گواہ ہوگے. سب کے لیے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ 120 کی جماعت تو بالا خانہ کے اوپر ٹھہر گئی ہے. سب نے فالو کیا اپنے لیڈر کے پیغام کو کہ ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ خوشخبری سنائیں. اور ہمیں ابتدائی کلیسیا کے اندر بہت سارے لیڈرز نظر آتے ہیں جو خدمت کرنے والے تھے. وہاں پر گھر کے اندر کلیسیا بن گئی. اور آج بھی ضرورت ہے کہ 21ویں صدی کے اندر گھر کیا بن جائے؟ کلیسیا بن جائے. ہر گھر کلیسیا تبھی بنے گا جب ہر ایماندار اس لائق بن جائے گا کہ وہ ٹیچنگ کی خدمت کرے، وہ پریچنگ کی خدمت کرے، وہ ہیلنگ منسٹری کرے. اور اس کے لیے تیاری بڑی ضروری ہے. یاد رکھیں کوئی بھی فوجی جنگ پر اس وقت تک نہیں جاتا جب تک تربیت نہ پائے. آج کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے لوگ تربیت پانا نہیں پسند کرتے لیکن خدمت کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں بغیر تربیت کے کوئی خدمت نہیں. ٹریننگ، اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ٹیچنگ منسٹری بغیر ٹریننگ کے کریں گے؟ کیوں جی؟ تعلیم پائیں گے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے کئی بائبل اسکولوں، کئی بائبل کالجوں میں سے ہو کر اپنے آپ کو گزارا ہے. اور پچھلے سالوں میں نے جب ایڈمیشن لیا ایم ڈی کے اندر تو میری کلیسیا کی بچی کہہ رہی تھی بھائی آپ، میری کلیسیا کے سارے مجھے بھائی کہتے ہیں، بزرگ مائیں بھی، چھوٹے بچے بھی، کہتے بھائی آپ کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے ابھی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اگر ہم نے سکھانا ہے تو پھر سیکھنا بڑا ضروری ہے. سیکھیں گے اچھا سیکھیں گے، اچھا سکھائیں گے. اچھا نہیں سیکھیں گے تو کبھی بھی اچھا سکھا نہیں سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں. اور یہ 2-3 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یسوع کی خدمت ٹیچنگ منسٹری تھی، پریچنگ منسٹری تھی، ہیلنگ منسٹری تھی. اور پنجابی کا لفظ استعمال کروں گا، یہ خدمت ایک کہانی گنجی نہیں ہونی چاہیے. اب جب ہم تعلیم دیں پتہ چلے تعلیم دے رہے ہیں، ہم منادی کریں پتہ چلے کہ ہم منادی کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہیلنگ، شفا کی خدمت کریں تو شفا کی خدمت بھی ببلیکل وے سے ہونی چاہیے، بائبل کے طریقے سے ہونی چاہیے. کئی بار لوگ شفا تو پا کر چلے جاتے ہیں لیکن ان کی روحیں بیمار ہی رہتی ہیں. دیکھیں آگے وہ ضرورت کے تحت جب آگے تو ایک اچھا ہیلر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ انر ہیلنگ بھی کرے گا اور آؤٹر ہیلنگ بھی کرے گا. لیکن جو اناڑی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ آؤٹر پر زیادہ زور دے گا. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ تو خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا اگر بدن شفا پا جائے تو وہ دوبارہ مر سکتا ہے، لیکن روح شفا پا جائے تو وہ کبھی بھی مر نہیں سکتا. ہمیں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں، ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کو مسیح کی صلیب کے پاس لے کر آنا ہے جو کبھی نہ مرنے والے. اور یاد رکھیں بغیر تعلیم کے کچھ بھی نہیں. حوصے کی کتاب میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں.
ہلاک ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ آج تباہی کلیسیاؤں کے اندر اسی لیے ہے کہ لوگ تعلیم پانا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے میں انکرج کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ آپ تعلیم لینا چاہتے ہیں، اور میں عاشق صاحب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور ان کی ساری خدمت کو میں ہمیشہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی خدمت کی ہے، اچھا وقت گزار رہے ہیں، اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ خدا کی تعلیم کو پا رہے ہیں۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔